میں چاہتا ہوں کہ ذرا بچوں کو یہ سمجھا دوں کہ کربلا کا آغاز کربلا کا آغاز کربلا سے خود نہیں، کربلا کا آغاز بعد وفات رسول ہے جب زہرا در و دیوار کے درمیان ہے۔ بچوں کا ذمہ ذہن میں رکھنا قتل الحسین فی المدینہ، کتنے علماء نے لکھا ہے کہ حسین کو مدینہ ہی میں مار دیے گئے۔ اگر مدینہ میں فاطمہ کا گھر نہ جلایا جاتا تو کربلا میں حسین کے خیموں میں نہ جلایا جاتا۔ اگر مدینہ میں علی کی گردن میں رسی نہ باندھی جاتی تو کربلا میں عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑ یا پیروں میں بیڑیاں نہ باندھی جاتی۔ اور ایک حساس جملہ کہہ رہا ہوں، اگر مدینہ میں محسن کو نہ مارا جاتا تو کربلا میں کوئی حسین کے لیے عزت کو تیر نہ مارتا۔ صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ المظلوم الشہید ابن رسول اللہ۔ وہاں وہ منزل تھی کہ جب حسین اپنی ماں سے لپٹے ہوئے تھے، سیدہ کا جنازہ ہے، رات کی تاریخی ہے، آج بھی یاد ہے ایک ماں کی محبت کا سما، جس گھڑی ذہن سے رخصت ہوئی خاتون زنا، صحن میں رکھا تھا تابوت علی سے گریاں، رو کے حسین صدا دیتے تھے بولو اماں، مامتا تربی تو دستور کون ٹوٹ گئے اور سن کے بچوں کی سطح بندے کفن ٹوٹ گئے۔ وہاں فاطمہ نے حسین کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا اے میرے لال تو اپنی ماں کے سامنے غربت نہ ذکر نہ کر۔ آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے، رول ہے آج کی پہلی محرم کی اس مناسبت سے کہ سارا ایام ازاں ہم نے حسین پر رونا ہے، فاطمہ کو پرسہ دینا ہے۔ آج چند دقیقے فاطمہ پر رو لے تو حسین کو پرسہ دے دیں گے تو حسین کربلا سے آیا ہے۔ جب آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے کہ یا علی حسین کو ماں سے جدا کرتے ہیں، آسمانوں میں کوہرام بپا، علی آگے بڑے حسین کو جدا کیا، بہت پیار سے جدا کیا ہوگا، سکینہ کی طرح تماچے کو نہیں مارا۔ یہ حسین کا مقدر تھا کہ علی نے جدا کیا، وہ سکینہ کا مقدر تھا کہ شیور نے تماچے مار کر جدا کیا۔ خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ جب حسین کربلا پہنچے تب بھی بی بی زینب نے فرمایا تھا کہ بھیا یہ کہاں قیام کا ارادہ کر لیا، اس لیے کہ کسی بیوی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ حسین نے کہا یہ کسی اور کی نہیں، ہماری ماں فاطمہ زہرا کی آواز۔ حسین مدینہ سے چلے، ماں زہرا سلام اللہ علیہا ساتھ ساتھ چلے۔ فرمایا عباس ہاں ہونا محد و رہا لینا، یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ بنی اسد والوں سے بلایا، انہیں زمین خریدی، لیکن مسائل علم بدل تو نہیں سکتا، لیکن اللہ نے کرم حسین سب سے پہلے حسین نے کربلا پہنچ کر آپ کو یاد کیا وہاں پر کہ دیکھو جب بھی میرا ظاہر کو زیارت کیا لائے گا تو اسے 3 دن تک کھانا کھلانا، اسے 3 دن تک پانی پلانا۔ وہ حسین جو خود کربلا میں موقع پیاسا 3 دن کا ہے، تو تیرے میرے بھیسان کو میں لائے گا پائے، میرے بھیسان پیاسا میں لائے پائے، یہ 40 مانا جب سے کربلا کو موقع لگتے ہیں، یہ حسین کی ایک وصیت کا صدقہ ہے۔ پھر کہا دیکھو جب میری زیارت کرنے والے زیارت پر آئے نا تو انہیں میری قبر کا نشان بتا دینا کہ حسین کا لاشا کہاں تھا، ہمارا کہاں ہے قبر۔ اور پھر مردوں سے کہا کہ دیکھو یہ یزیدی فوج تو چلی جائے گی، ہمارے لاشیں بے گوروں کفن ہوں گے، تو تم آنا اور ہمارے لاشوں کو جیسے ہو سکے دفنا دینا۔ پھر اس کے بعد عورتوں کو بلایا کہ دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں، اگر تمہارے شوہر ڈر جائے تو فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ اگر یہ بچے جو میرے کو سمجھ سکے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا کہ میں یسوع کا باپ ہوں، میں سکینہ کا باپ ہوں، اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کرے تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک کو دیکھا بنا کر ہمارے لاشوں میں آ دیو۔ بنی اسد سے وعدہ ہو گیا نا خدا کو کربلا لے کر جائے۔ آج بھی 13 محرم کو بنی اسد کا قافلہ کفن پہن کر نکلتا ہے نا کہ مولا ہمارے بزرگوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم اس وعدے کی تکمیل کے لیے آئے ہیں۔ بس شہداء کی لاشیں بے گورو کفن تھے کہ بنی اسد میں سردار جب پہنچا نا اس نے کہا کہ لاشوں کو کیسے دفنایا جائے۔ اس نے کسی لاش پر سر ہی موجود نہیں تھا، سرکار کے لوگ نظام بلند ہو چکے تھے کہ کسی لاشے کی پہچان نہیں ہو پا رہی، گندے شہیدہ تیار کرو، ایسا کرو سارے لاشیں ایک ساتھ دفن کر دیں۔ آج بھی حسین کے پائیں کی سیدھی جانب گندے شہیدہ موجود ہے، ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا کہ راہ کوفہ سے ایک بیمار امام کی آواز
جن کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں کی پیغام دے دے کہ میں بتاتا ہوں کون سا لاش ہے کہ شہید کا لاش ہے. دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاش ہے, دیکھو یہ جان غلام ناصری کا لاش ہے, یہ مسلم ابن عسیرہ کا لاش ہے. اب میں علماء سے جو سنا ہے وہ عرض کر رہا ہوں. کسی نے پوچھا آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے, کہ دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹانگوں تلے پامال ہو گیا. جی جی ماشاءاللہ آپ نے گریہ کرنا ہے نا ابھی شہیدوں پر. کون کون سے شہیدوں کا ماتم کرنا ہے؟ کئی حسن کا یتیم ہے کہ دائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے, حسن کا لاشا پامال ہو گیا, یتیم کا لاشا. کہ یہ کہ شہید کا لاشا ہے. کوئی اب آپ نے کہا دیکھتے نہیں کلیجے میں مچھی کا ٹوٹا ہوا پھل ہے. یہ حسین کے کریل جوان علی اکبر کا لاشا. اس کے بعد ایک لاشا باقی رہ گیا, امام بیٹھ گئے. میرا بابا, میرا بابا, میرا امام سجاد نے کہا بابا آبی کا حکم ہے جب میت کو دفن کرو تو چہرے کو قبلے کی طرف کر دو. بابا کی لاش پر سر مات ہو جائے. سجاد نے اپنے ہاتھوں میں حسین کی کٹیلے کا دامن رکھا کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. انگشت مبارک سے لکھا ہاذا قبر حسین ابن علی الذی قتلہ عطشانا. یہ حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا. آخری فکرے پر آ گیا. خدا حسین کا واسطہ ایک جگہ کربلا پورسا پہنچانا ہے, اگر میرے ساتھ چلو گے. سارے لاشیں دفن ہو گئے نا تو وہ سردار اٹھا. اس نے کہا مولا سارے لاشیں دفن ہو گئے, کہ نہیں ابھی ایک لاشا باقی ہے. پھر آ گئے میرا چچا اول فرد عباس. عباس کا لاشا اس قابل نہ چادر کا اٹھایا نہ سکے. چادر کو بنوایا, لاش کے ٹکڑوں میں چادر میں رکھا. مولا اللہ ابن اترے کہ کوئی غریب نہ آنے پائے. راوی کہتے بہت دیر ہو گئی, میں نے سوچا سجاد ناشتہ کرو. میں نے قریب جا کے دیکھا میرے امام کے سر عباس کے سینے پر تھا. فریاد کر رہے تھے اے میرے غیر اللہ چچا. ماتم کرنا آگے جمع. چچا آپ تو یہاں آرام کر رہے, میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتا رہا ہوں. آپ کی وہ بہنیں جو گھر میں بھی بے چادر رہی, آج کو بیگا مادر زینب کے سر کھلائے. چچا خدا نے جو امتحان حاصل کر لیا وہ تیرا بھتیجا سید سجاد. یا بالحسن یا علی ابن الحسین. آج سید السجاد کا آواز کہتے ہیں یا غیر العابدین یا ابن رسول اللہ یا جت اللہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الله قدمناك بين يدي حاجاتنا وجيها عند الله اشفع. سبحان کیا روحانی منظر سارے مریضوں کی شفاعت کے لیے وجيها واشفع لنا. ظہور امام کے آخری مرتبہ یا وجیہا واشفع لنا عند اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
کیسے ہیں بھائی صاحب؟ ٹھیک ہے؟ یا حسین یا حسین. یا حسین یا حسین یا حسین. کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے. کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے. کرب و بلا میں اہل حرم آ کے رہ گئے. تڑپے